نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو اور فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے اس بنا پر اعراض کرو کہ ابھی تمہارے پاس انہیں دینے کو کچھ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی رحمت سے ایسی ضرور توقع رکھتے ہو اور اس کی تلاش میں ہو تو انہیں نرمی سے جواب دے دو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ ہی پوری طرح کھلا چھوڑ دو، ورنہ خود ملامت زدہ اور درماندہ بن کر رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ آپ کا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، اور وہ اپنے بندے سے خبردار ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 35 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اور مفلسی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ، انہیں اور خود تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مفلسی کے ڈر سے جو لوگ قتل کر دیتے ہیں اولاد کو اور منصوبہ بندی وغیرہ جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت پر یہاں پر زور دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی ضرور دیں گے۔ آخر میں یہ فرما دیا کہ تمہارا یہ کام بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ نمبر 32، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ یہاں پر زنا کے راستے کے قریب بھی جانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ زنا کرنے نہ کرنے کی بات بعد میں ہے، پہلے اس کے راستے پہ ہی جانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ یوں فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی وہ تمام راستے، طور طریقے جو زنا کا سبب بن سکتے ہیں ان سب سے اجتناب۔ ہر وہ چیز جو انسان کی شہوت زنی کا سبب بن سکتی ہے وہ زنا کا راستہ ہے۔ مثلاً عورتوں کا زادانہ اخلاط، عورتوں کا بے پردہ ہو کر بازاروں میں نکلنا، اجنبی مرد اور عورت کی گفتگو، بالخصوص اس صورت میں کہ وہ اکیلے ہوں، فحش ڈرامے، افسانے، مرد و عورت کی بے حجابانہ گفتگو، یہ سب شہوت کو ابھارنے والی باتیں ہیں اور یہی زنا کے راستے ہیں۔ آیت نمبر 33، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا۔ اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا یہ کہ حق کی بنا پر اسے قتل کیا جائے، اور اگر کوئی شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو پورا اختیار دیا ہے، لہٰذا اسے قتل میں زیادتی نہ کرنا چاہیے، یقیناً اسے مدد دی جائے گی۔ اب انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی بات کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اٹھ کر کسی کو بھی قتل کرتے، الا یہ کہ کوئی ڈاکو وغیرہ ہو اور اس پر حملہ اور کوئی ہو اور وہ اپنی ڈیفنس میں جو ہے، اپنی مدافعت میں جو ہے وہ مارا جائے۔ حتیٰ کہ انسان خودکشی بھی نہیں کر سکتا، اپنی جان بھی خود نہیں لے سکتا، خودکشی بھی حرام ہے۔ یہاں پر یہ اختیار ہے کہ ذاتی طور پہ نہیں، بلکہ اگر حکومت کی وساطت سے ہونا چاہے تو قصاص لیا جا سکتا ہے، یا تو خون بہا قبول کر لے یا تو بالکل ہی معاف کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدمہ قتل کا اصل مدعی مقتول کا ولی ہوتا ہے، نہ کہ خود حکومت یا سرکار ہوتی ہے۔
اب قصاص میں زیادتی کی صورتیں نہیں کرنی ہے. زیادتی کی صورت کئی طرح سے ممکن ہے کہ قاتل کی بجائے کسی دوسرے کو پھنسا دیا جائے. اصل قاتل نہیں مل رہا تو اس کے رشتہ داروں سے قصاص کی کوشش کرے، ورنہ دیدہ دانستہ کسی دوسرے کو بھی قتل کا ذمہ دار قرار دے. یہ ساری صورتیں جو ہیں قصاص کی صورتیں ہو سکتی ہیں جو کہ ناجائز ہیں، تو ان سے بھی اجتناب کرنی چاہیے. آیت نمبر 34 وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس صورت میں کہ وہ بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اور عہد کی پابندی کرو کیونکہ عہد کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی. اب یہاں پہ یتیم کی نگہداشت اور اس کے حقائق پر اللہ تعالیٰ زور دے رہے ہیں کہ یتیموں کا جو مال ہے ان کے پاس بھی نہیں بھٹکنا، الا یہ کہ تمہاری نیت صاف ہو اور تم صاف نیت سے اسے نفع پہنچانے کی نیت سے اس کے مال کے پاس جا رہے ہو یا کسی طرح سے بھی اس کے مال کو ڈیل کر رہے ہو. یہاں تک کہ وہ خود اپنی جوانی میں اس قابل ہو جائے، سمجھ بوجھ اس کو آ جائے کہ وہ اپنے مال خود دیکھ سکے، تو پھر جا سکتے ہو. اور عہد و پما جو ہیں ان میں جو ہے ان کی پاسداری کرنی ہے. اب وہ دو طرح کے عہد و پما ہو سکتے ہیں. ایک وہ عہد بھی ہو سکتے ہیں جو کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتا ہے، اور ایک وہ عہد ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا. ان دونوں عہدوں کی پاسداری لازمی کرنی چاہیے. آیت نمبر 35 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اور جب ناپ کرو تو پورا ناپ کرو، اور تولو تو سیدھی ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. اب یہاں ناپ تول میں جو کمی پیشی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ممانعت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ناپ تول میں کمی پیشی کرنا، خود زیادہ لینا، دوسرے کو کم دینا، ڈنڈی مار جانا، کاروبار میں بددیانتی کرنا اتنا ہی حرام ہے. کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو جو عذاب آیا تھا وہ اسی وجہ سے آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اس طرح کے کاموں سے ایک تو رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ آخرت کا عذاب تو ہوگا ہی ہوگا ایسے شخص کو. تو بہتر ہے کہ انسان پہلے ہی ایسی باتوں سے اجتناب کرے. تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.